السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے خلوص و محبت اور عقیدت کے ساتھ الروحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالی محبت اور عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے آواز بلند حقانی درود شریف، اللہم صلی وسلم بارک عبدک رسولہ الکریم رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلا آلہ اہل بیتہ اولادہ و ذریتہ و ازواجہ وأصحابه أوليائه أمته أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آسمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پہاڑوں پربت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ندی اور نالے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خشک و تر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، شجر و حجر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف اپنے دوستوں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ گور ہونے والی بچیوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مغرب والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا آپ نے مرغیوں کو نہیں دیکھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھے رضا، پیارے رضا، عالم رضا، فاضل رضا، امام احمد رضا فرماتے ہیں آسمان خاں، زمین خاں، زمانہ مہما، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، یعنی یہ پورا آسمان رسول اللہ کا دسترخوان ہے، اور یہ پورا زمین رسول اللہ کا دسترخوان ہے، اور پورا زمانہ رسول اللہ کا مہمان ہے، یعنی رسول اللہ کی رحمت والے دسترخوان سے رحمت کے غذائیں کھا رہے ہیں۔ تبھی تو فرمایا آسمان خاں، زمین خاں، زمانہ مہما، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ محترم حضرات، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا آپ نے مرغیوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے مچھلیوں کو نہیں دیکھا؟ ندی نالے سمندر تالاب میں مچھلیاں جب چر رہی ہوتی ہے، تیر رہی ہوتی ہے، چاہے کہ وہ 100 کے تعداد میں ہو، چاہے کہ وہ 200 کے تعداد میں ہو، چاہے کہ وہ 500 کے تعداد میں ہو، چاہے کہ وہ 1000 کے تعداد میں ہو، جب مچھلیاں پانی میں چر رہی ہوتی ہے، تیر رہی ہوتی ہے، تو ان مچھلیوں میں کوئی شخص اینٹا یا پتھر اٹھائے اور اس پانی میں دے مارے، تو ان مچھلیوں میں جو مچھلی کی ماں ہوا کرتی ہے سب سے پہلے پانی کے اندر کو چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی ماں کو اندر جانا ہوتا ہے تمام مچھلی کے بچے پانی کے اندر کو چلے جاتے ہیں۔ تو ان مچھلیوں کے اندر، ان ماں کے اندر رحمت اور شفقت کہاں سے ملی؟ تو جواب ملے گا مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت والی دسترخوان سے ملی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں کیا آپ
نے نہیں دیکھا جب مرغیاں دانا چن رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو آواز لگاتی ہے، جب مرغیاں دانا چن رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو آواز لگاتی ہے، اور مرغی کی ماں اور تمام بچے دانا چن رہے ہوتے ہیں، تو اتنے ہی میں کسی جنگلی جانور، چیل، باج، شکرا اور کوا، کسی جنگلی جانور اور کسی پرند چرند کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ مرغی کی ماں ہوا کرتی ہے، وہ مرغی کی ماں ہوا کرتی ہے، اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ تو ان مرغیوں کے اندر، ان ماں کے اندر رحمت اور شفقت کہاں سے ملی؟ تو جواب ملے گا مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت والی دسترخوان سے ملی۔ ہاں ہاں، کیا آپ نے بکریوں کو نہیں دیکھا؟ جب بکریاں جنگل میں چر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں سمیت تو تب کسی جنگلی جانور کا خطرہ ہوتا ہے، شیر، بھیڑیاں یا اور کسی جنگلی جانور کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان بکریوں میں جو بکری کی ماں ہوا کرتی ہے سب سے پہلے جنگل سے گاؤں کی طرف بھاگتی ہے۔ جیسے ہی ماں کو بھاگنا ہوتا ہے تمام بچے ماں کا پیچھا کرتے ہوئے، ماں کو فالو کرتے ہوئے جنگل سے گاؤں کی طرف بھاگتی ہیں۔ تو ان ماؤں کے اندر، ان بکریوں کے اندر رحمت اور شفقت کہاں سے ملی؟ تو جواب ملے گا مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت والی دسترخوان سے ملی۔ ہاں ہاں، سخت تاریخ کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں، جب ہم چھوٹے تھے، جب ماں کا دودھ پی رہے تھے، بچپنے کے عالم میں جب ہم ماں کا دودھ پی رہے تھے، سخت تاریخ کے موسم میں، ٹھنڈے کے موسم میں جب ہم بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو وہ ہماری ماں ہوا کرتی تھی، خود اس بھیگے بستر پہ سو جایا کرتی تھی اور اپنے بچے کو سوکھے بستر پر سلاتی تھی۔ تو ان ماں کے اندر رحمت اور شفقت کہاں سے ملی؟ تو جواب ملے گا مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت والی دسترخوان سے ملی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، عالم رضا، فاضل رضا، محدث رضا، اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا، امام احمد رضا فرماتے ہیں آسماں خاں، زمین خاں، زمانہ مہما، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یعنی یہ پورا آسمان رسول اللہ کا دسترخوان ہے، اور یہ پورا زمین رسول اللہ کا دسترخوان ہے، اور پورا زمانہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم رسول اللہ کی رحمت والی دسترخوان سے رحمت کے غذائیں کھا رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور نبی کریم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اے محبوب آپ سب سے پہلے مسلم ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت آدم علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت شیس علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ الاسلام تو ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مسلم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام مسلم ہے، حضرت شیس علیہ السلام مسلم ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام مسلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسلم ہے، حضرت ایوب علیہ السلام مسلم ہے۔ تمام انبیاء، تمام فرشتے مسلم ہے نا، مومن ہے نا؟ تو اللہ کیوں فرما رہا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اے محبوب آپ سب سے پہلے مسلم ہے، کیونکہ آدم سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، ابراہیم سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، اسماعیل سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، اسحاق سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، شیس سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، لوط سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، موسیٰ سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا۔ تمام انبیاء، تمام فرشتوں سے پہلے مصطفیٰ جانے رحمت کا وجود تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی نے کسی کو بھیجا، بھیجنے والے کو مرسل کہتے ہیں،
اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں، اور جس کے جانب بھیجا جا رہا ہے اس کو مرسل الیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا ہے، مرسل ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بھیجے ہوئے ہیں، مرسل ہے۔ اور کہاں بھیجے گئے؟ العالمین کے جانب بھیجے گئے، اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو یہ دنیا مرسل الیہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دھرتی میں، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے رکھا کہاں تھا؟ رکھا کہاں تھا؟ یہ کتابیں مطالعہ کریں۔ جب زمین کا وجود نہ تھا، جب آسمان کا وجود نہ تھا، جب خشک و تر کا وجود نہ تھا، جب شجر و حجر کا وجود نہ تھا، جب کسی خطے کا وجود نہ تھا، جب دنیا اور کسی کائنات کا وجود نہ تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رکھا کہاں تھا؟ رکھا کہاں تھا؟ آئیے کتابیں مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کا نام محمود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نام احمد ہے، کہیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب تعریف کرنے والا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرما رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرما رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت فرما رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا، جب دنیا میں کسی چیز کی وجود نہ تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھا تھا، کہیے اپنے قرب خاص میں رکھا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو ایک آیت ہے، ایک آیت سے سینکڑوں مسئلوں کا حل کیا جا سکتا ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حضور اپنے قبر انور میں زندہ نہیں ہوں گے تو اپنے امتیوں کی پریشانی حال کو دور کیسے کریں گے؟ اگر زندہ نہیں ہوں گے تو مدد کیسے فرمائیں گے؟ ایک آیت سے سینکڑوں مسئلوں کا حل کیا جا سکتا ہے، اور رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا بھی ضروری ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اگر حضور کو اپنے امت کی پریشانی پتہ ہی نہیں ہوگی تو حضور مدد کیسے فرمائیں گے؟ تو علم غیب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آیت سے سینکڑوں مسئلوں کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، کہیے سبحان اللہ۔ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور کتاب سے مراد قرآن مجید، کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکمل طور سے نور بنا کر بھیجا۔ حضور کا بولنا نور، کہیے سبحان اللہ۔ حضور کا چلنا نور، حضور کا بولنا نور، حضور کا کھانا نور، حضور کا پینا نور، حضور کا بیٹھنا نور، حضور کا اٹھنا نور، حضور کا بولنا نور، حضور کا سونا نور، حضور کا جاگنا نور، بلکہ مکمل طور پر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب کوئی شخص کہے کہ حضور کو پکارو تو سنتے نہیں، معاذ اللہ، حضور مدد نہیں فرماتے ہیں، تو وہ چاہے کہ کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ نیپال کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ جاپان کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ چین کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہو، چاہے کہ وہ مدینہ المنورہ کا رہنے والا ہو، تو سمجھتا ہے، تو سے مراد جو حضور کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ حضور کو پکارو تو سنتے نہیں، معاذ اللہ، حضور مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، تو اس محفل میں اور جب تو حضور کے شان مبارک پر صبح و شام درود پاک کی ڈالی نچھاور کرتا رہے گا، صلاۃ و سلام کے گجرے نچھاور کرتا رہے گا، تو ایک دن آئے گا تیرا دل بھی چپکا دیا جائے گا۔
میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حضور مکمل نور ہے، غیب دا نبی ہے، اور حقانی والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ہم بدعقیدے ہیں، بہت لوگوں کی غلط فہمی ہے، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بد عقیدہ ہے، ہم حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں مانتے، ہم حضور کو حاضر و ناظر نہیں جانتے معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ اور یہ سوچ کچھ لوگ حقانی کے متعلق رکھتے ہیں کہ حقانی والے گمراہ ہیں اور بد عقیدے ہیں معاذ اللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والی جماعت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو فالو کرنے والی جماعت ہے، یہ پیر اور اولیاء کرام کے جماعت کو ماننے والی جماعت ہے، یہ فاتحہ اور قبر زیارت اور حضور نبی کریم پر درود و سلام پیش کرنے والی جماعت ہے۔ یہ گستاخوں کی جماعت نہیں ہے، یہ عاشقوں کی جماعت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کی جماعت ہے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تعالی ہم لوگوں کے سینہ کو حضور کا مدینہ بنا دے، کہیے آمین۔ ہم لوگوں کو حضور کا عشق نصیب کرے، اور باغماری میں جو حضور قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کا فیض و برکت ہم لوگوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے وہ ولیوں کا دربار ہے، وہاں جانے سے دل میں جو گندگی ہے وہ صاف ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ وہاں جو ہمارا نفس کی جو برغلاہٹ ہے، نفس جو ہمیں بھٹکاتا ہے، نفس جو ہمارا پھول چکا ہے، بگڑ چکا ہے، وہاں نفس کا علاج کیا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے تو 5 ٹائم وظیفہ دیا گیا ہے، 5 ٹائم۔ جب تم کلمہ پڑھو گے اس میں کلمے ہیں، قرآن مجید کی سورتیں ہیں، اور دعائیں کرو گے تو قلب صاف ہوگا۔ اس میں درود بار بار پڑھے جاتے ہیں۔ لوگوں کی غلط فہمیاں ہے کہ یہ ایک صلح کلی فرقہ ہے، یہ معاذ اللہ ایک صلح کلی فرقہ ہے، اور لوگوں کے ذہن میں اس کے متعلق بد عقیدگی کا جو ہے کچھ لوگ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے، کہے آمین۔ میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مجھے جتنا وقت ملا تھا میرا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ توبہ و استغفار پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔